بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام آداب زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنے اس پروگرام میں اپنی زندگی میں پیش آنے والے معمولات، اپنی زندگی میں آنے والے مسائل، ان کو کس طرح سے حل کرنا ہے، ان کو کس طرح سے فیس کرنا ہے، اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے طریقے، اصول اور آداب کیا ہیں، ہم اپنے اس پروگرام میں سنا کرتے ہیں اور سیکھا کرتے ہیں۔ آج بھی ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ اپنے اس پروگرام میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے کہ موضوع کی ابتدا کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ جو شخص مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھ لیا کرے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً ایک صحت مند زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تندرستی اور صحت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ انسان اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہ ہو، یقیناً اس کے لیے ایک سعادت کی بات ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات انسان اپنی اس زندگی میں بعض بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کچھ بیماریاں، کچھ امراض جو اس کے جسم کو بیمار یا لاغر یا کمزور کر دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے اور صحت مند زندگی کے آداب کیا ہیں؟ اگر بیماری آ جائے تو پھر اس صورت میں انسان کو اپنی زندگی میں کس طرح سے اپنے معمولات کو گزارنا ہے۔ زندگی کے آداب، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہے کہ اگر بیماری آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، جسم کی کسی نعمت میں کمی ہو جائے، تو اب انسان کا ایک طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اس کے معمولات کیسے ہونے چاہیے، اور اس کا ایک انداز اپنی زندگی کے حوالے سے کیا ہو۔ کیا شکوہ شکایت کرنا ہے، کیا علاج کروانا ہے، نہیں کرنا، اور ان بیماریوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے لیے کیا حکمتیں ہیں، انشاءاللہ آج اس کو سننے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، 2 عابد جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ 50ویں سال کے آخر میں ان میں سے ایک جو عابد تھا، عبادت گزار تھا، وہ سخت بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہو زاری کرتے ہوئے اس طرح سے التجا کرنے لگتا ہے، اے میرے پاک پروردگار، میں نے اتنے سال مسلسل تیرا حکم مانا، تیری عبادت کی، پھر بھی مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا گیا۔ اس میں آخر حکمت کیا ہے میرے مولا؟ میں تو آزمائش میں ڈال دیا گیا ہوں۔ 50 سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، 50ویں سال جب بیمار ہوتا ہے تو یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین سنیے، اللہ پاک نے اس سے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اس سے کہو تم نے ہماری ہی امداد اور احسان اور عطا کردہ توفیق سے ہماری عبادت کی سعادت پائی، باقی رہی بیماری تو ہم نے تم کو
ابرار نیکوں کا رتبہ دینے کے لیے بیمار کیا ہے. تم سے پہلے کے لوگ تو بیماریوں اور مصیبتوں کے منتظر رہتے تھے، ہم نے تمہیں بن مانگے عطا فرما دی ہے. عیون الحکایات میں یہ حکایت منقول ہے. اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ابرار اور نیکوں کا رتبہ دینے کے لیے بیماری میں مبتلا کیا. جب اللہ پاک کسی کو بیماری میں، آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تو اب اس کی زندگی کے آداب میں سے یہ ہے کہ وہ شکوہ شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ پاک نے جس آزمائش میں اسے مبتلا کیا ہے اس پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے. ہمارے بزرگوں کا طرز عمل کیا ہوتا تھا اور احادیث کریمہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، آئیے سنتے ہیں. چنانچہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں آپ نقل فرماتے ہیں کہ بیماری بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے منافع بے شمار ہیں. اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً راحت و آرام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس کے ہاتھ آ جاتا ہے. یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک زبردست علاج ہے. روحانی بیماریاں کیا ہیں؟ گناہوں کی بیماریاں جو انسان کی روح کو بیمار کر دیتے ہیں. انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی روح گویا کہ بیمار ہونا شروع ہو جاتی ہے. مزید فرماتے ہیں حقیقی بیماری امراض روحانیہ مثلا دنیا کی محبت اور دولت کی حرص، بخل، دل کی سختی وغیرہ ہیں کہ یہ البتہ بہت خوف کی چیز ہے اور اسی کو مرض مہلک یعنی ہلاک کرنے والی بیماری سمجھنا چاہیے. تو معلوم یہ ہوا کہ جسمانی بیماری جو ہے وہ روحانی امراض کے خاتمے کا سبب بن جاتی ہے. حضرت فتح موصلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اہلیہ محترمہ ایک بار آپ کہیں سے گر پڑے جس سے آپ کا ناخون نکل گیا. یہ ہمارے بزرگوں کا انداز دیکھیں، آپ کا ناخون نکل گیا. اب لوگ سمجھے کہ یہ رونا شروع کر دیں گی، چیخنا چلانا شروع کر دیں گی، لیکن رونے اور چیخنے چلانے کی بجائے آپ نے مسکرانا شروع کر دیا. جب لوگوں نے دیکھا تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ نے فرمایا تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن اس بیماری کے نتیجے میں اللہ پاک جو ثواب عطا فرمائے گا اس ثواب کا تصور کر کے میری یہ تکلیف خوشی اور راحت میں تبدیل ہو گئی ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہوتا تھا. جب کوئی بیماری آتی تھی تو اس پر شکوہ شکایت کرنے کی بجائے اسے بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت سمجھ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کیا کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ شکوہ شکایت کرنے کی بجائے، تکلیف کا شور شرابہ کرنے کی بجائے صبر کریں گے تو انشاءاللہ اس پر اجر ملے گا. چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی جان یا مال میں کوئی مصیبت پہنچی اور اسے اس نے چھپایا، لوگوں پر ظاہر نہ کیا، لوگوں سے شکایت نہ کی، تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے. پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے اگر انسان ایک بیمار ہو گیا ہے، آپ کو بخار کی کیفیت ہے، خدا نہ کرے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، اور بلا وجہ لوگوں سے اس کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں. ہاں اگر کسی سے علاج کروانا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، حکیم کے پاس جا رہے ہیں، روحانی علاج کروانے کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو اپنی بیماری کے بارے میں بتا سکتے ہیں. لیکن بلا وجہ لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ جن کا آپ کی بیماری سے کوئی لینا دینا نہیں، جنہوں نے آپ کا علاج نہیں کرنا ہے، صرف اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، صرف شکوہ شکایت کے طور پر اگر لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کیا جائے تو ثواب سے محرومی بھی ہو سکتی ہے اور ثواب کم بھی ہو سکتا ہے. لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس بات کو پیش نظر رکھنا ہے. آئیے چند حدیثیں میں آپ کو اور سناتا ہوں جس سے ہمیں مزید اس بات کی اہمیت معلوم ہوگی
کہ اس بیماری میں انسان کا طرز زندگی اور طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ چنانچہ موطا امام مالک میں حدیث پاک منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ پاک اپنے ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا کر دیکھو میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ وہ فرشتہ جا کر دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہا ہے، واپس آتا ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے کہ میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ، وہ تو تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اگر میں نے اسے اسی بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اور اگر اسے صحت و تندرستی دے دی تو پھر پہلے سے اچھا گوشت اور خون دوں گا اور اس کی مغفرت فرما دوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، جب بندہ بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بندے کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ہیں۔ اگر ناشکری ہوگی، بے صبری ہوگی، شکوہ شکایت ہوگا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے وہ الفاظ پہنچا دیے گئے تو یہ کتنا برا ہو۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، اگرچہ بیمار ہوں لیکن ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہم یوں کہیں، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد ہر حال میں بجا لانی چاہیے۔ اور اگر اسے بتانا ضروری ہے جو آپ سے پوچھ رہا ہے تو پھر اسے آپ اس طور پر اپنی بیماری کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس کا علاج یا جو بھی سلسلہ ہے وہ کیا جا سکے، لیکن بے صبری اور ناشکری بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیماری میں مبتلا کرے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش کا اس بیماری کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو جسمانی بیماری میں مبتلا فرما دیتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے، جو نیک عمل یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اس کا وہ عمل لکھ دو۔ یعنی بیماری کی حالت میں تو وہ نیک عمل نہیں کر پا رہا، لیکن اس کے باوجود اس نیک عمل کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس پر رحم کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کی آنکھیں لے لوں اور وہ صبر کرے تو میں اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے، اگر کسی کی آنکھیں چلی گئیں، کسی کی زبان بند ہو گئی، کسی کی جسم کا کوئی عضو کام کرنا چھوڑ دے، اللہ پاک تو اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اسی لیے انسان کو یہی سوچ اور یہی عقیدہ رکھ کر کہ یقیناً اللہ نے میرے حق میں جو کیا ہے وہ بہتر کیا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اجر و ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب اللہ پاک کسی کو بیماری میں مبتلا کرے، وہ بیمار ہو جائے اور اس بیماری کی حالت میں ایک رات ایسی گزارے کہ وہ اللہ سے راضی رہتا ہے، تو صبح کے وقت اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ یعنی اپنی پیدائش کے پہلے دن انسان گناہوں سے کیسے پاک و صاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بہت ہی اہم بات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ بعض اوقات انسان
کسی بیماری میں مبتلا ہوئے بغیر انتقال کر جاتا ہے، اور ایک شخص ہے وہ بیمار ہو کر انتقال کرتا ہے۔ اب دونوں میں سے فضیلت کس کو حاصل ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا بیمار ہوا بغیر انتقال کر گیا۔ آئیے حدیث پاک میں ہمارے لیے اس حوالے سے کیا تعلیم موجود ہے اس کو سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کسی کا انتقال ہوا تو اس پر کسی نے کہا کہ اچھا ہوا کسی بیماری میں مبتلا ہوئے بغیر انتقال کر گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تم پر، اگر یہ کسی بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار حضرت سیدتنا ام سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے جو کانپ رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ بخار آ گیا ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ الفاظ یہ سنیے گا، کہنے لگی کہ بخار آ گیا ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخار کو برا نہ کہو، یہ تو آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ کیونکہ بخار پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو ظاہر پیٹ میں نہیں ہے، پاؤں میں نہیں ہے، ہاتھوں میں نہیں ہے، لیکن اگر بخار ہے وہ پورے کے پورے جسم میں سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے، اسی لیے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ انسان کو جسمانی روحانی علاج ضرور کروانا چاہیے اپنے جسم کو صحت مند اور تندرست رکھنے کے لیے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، کسی کا محتاج نہ ہو، طہارت اور پاکی ناپاکی کے حوالے سے کوئی پریشانی نہ ہو۔ اس لیے انسان کو اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن بیماری میں شکوہ شکایت نہیں کرنا ہے۔ ہاں اپنا علاج ضرور کروانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اپنا علاج ہی نہ کروائیں، کیونکہ علاج کروانا بھی تو سنت ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ اسے قبر میں عذاب نہیں دے گا۔ یہ بیماری اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، انسان کو یہی چاہیے کہ جب بھی بیماری ہو، جان یا مال میں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی تنگی آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، انسان کو بغیر کسی وجہ کے لوگوں پر ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی سے عافیت مانگنی چاہیے، اسی کی مدد کا سوال کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب اس پر عطا فرماتا ہے اس کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس تکلیف پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے اس پروگرام میں ہم الحمدللہ ایک بہت ہی پیارا سا سیگمنٹ بھی شامل کیا کرتے ہیں۔ آئیے آج کا سیگمنٹ ملاحظہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آداب زندگی کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا آپ بہت زیادہ مذاق کرتے ہیں اور آپ کی گیدرنگ میں لوگوں کو مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تو آج کا سیگمنٹ آپ کے لیے۔ ایک شخص ہے، اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بڑا اچھا ماحول ہے، ہنسی مذاق چل رہا ہے۔ اس دوران اس شخص کو کال آتی ہے اس کے موبائل پر۔ کال میں جو سامنے شخص مخاطب ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہاری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، جلدی پہنچو اسپتال میں۔ اس شخص کا رنگ فک ہو جاتا ہے، پریشانی اس کے چہرے سے ٹپکنے لگتی ہے۔ یہ جلدی سے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے
تاکہ بائک کی چابی نکال سکے، لیکن اسے چابی نہیں ملتی۔ یہ دوسرے جیب کو چیک کرتا ہے، دوسری پاکٹ کو چیک کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے چابی اس پاکٹ میں ہو، لیکن چابی نہیں ہے۔ یہ شخص اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ تم میں سے کسی نے میری چابی چھپائی ہے تو مجھے دے دو، مجھے بہت جلد گھر پہنچنا ہے، لیکن اسے چابی نہیں دی جاتی۔ یہ رکشہ کرا کے اپنے گھر پہنچتا ہے، بعد میں سے معلوم ہوتا ہے کہ چابی اس کے ایک دوست نے اپنے پاس چھپا لی تھی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے اس شخص کے جذبات کیا ہوں گے، اس کی دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ جی ہاں، یہ دور حاضر میں ہمارے مذاق ہیں۔ ایک بار اپریل فل میں ایک صاحب نے علاقے کی مسجد میں اعلان کروا دیا کہ فلاں شخص یعنی اس کے دوست کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے گھر میں کوہرام مچ گیا اعلان سن کے، جبکہ وہ صاحب زندہ تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اپریل فل منایا گیا تھا، اور جب ایسے مذاق ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو یقیناً محبتیں نفرتوں میں بدل جایا کرتی ہیں، اور بسا اوقات ہاتھا پائی تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی قتل و غارت گری کا بازار بھی گرم ہونے لگتا ہے۔ تو یاد رکھیے، مذاق جو ہم کرتے ہیں یہ مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ دل آزاری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، خوش طبعی کسے کہتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوش طبعی کا انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک خاتون آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور اپنے شوہر کی شکایت کرنے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تیرا شوہر وہی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ اب وہ دوڑی دوڑی اپنے گھر پہنچی اور اپنے سرتاج کی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہنے لگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تیرا شوہر وہی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح فرمایا، ہر انسان کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے، میرے آنکھ میں بھی سفیدی ہے۔ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش طبعی کتنی پیاری تھی، اس سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی تھی، بلکہ لوگوں کے چہرے کھل جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایذا رسانی اور خوش طبعی میں فرق کو جانیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ دل آزاری کسے کہتے ہیں اور خوش طبعی کیا ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عزوجل اگلے سیگمنٹ میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کا سیگمنٹ ملاحظہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمیں صبر و شکر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنا دینے کے مجھے